الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 254 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ جان کی قربانی اور مال کی قربانی انسان پر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور شریعت میں یہ مال و متاع اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں متعدد آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ یہاں فرمایا انفقوا، خرچ کرو، مما، اس سے جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی جو مال ہمارے پاس ہے، مال و متاع، کوٹھیاں اور بنگلے اور فیکٹریاں، مل آنرز ہم بنے ہوئے ہیں، وہ اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس لیے فرمایا رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ گویا انسان کے پاس سارے کا سارا مال، وہ چھابڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، یا بہت بڑی فیکٹری کیوں نہ ہو، اس کو دینے والا اللہ تعالی۔ پھر کمال ہے اللہ تعالی کی شفقت کا اپنے بندے پر کہ ہم نے دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہم نے تمہیں دی ہے، ہم جانتے ہیں کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، مساجد، مدارس، دارالیتامہ ہے، مصارف ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، وہاں پر وہ مال خرچ کیجیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان اس مال کی ہوس اور لالچ، مال کی کثرت، قبروں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ مال کو جمع کرتے کرتے، الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کر رکھتا ہے مال، اتنا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنا ہے اور میرے پاس اتنا ہے، اور اچانک فوت ہو جاتا ہے، اچانک فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ مال کس کا ہے؟ وہ رضا کا۔ اس لیے اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میرا مال کون سا ہے؟
جو میں نے کھا لیا، جو میں نے پہن کر وہ سیدھا کر دیا، اور جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ تو میرا مال ہے۔ باقی مال تو ورثاء کا مال ہے، ورثاء کا جو میں جمع کر کے رکھ رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا۔ تو فرمایا انفقوا مما رزقناکم۔ ایک بات تو یہ بات ثابت ہوئی کہ دینے والا اللہ تعالی اور کوئی نہیں دے سکتا، اور عقیدہ توحید بھی ثابت ہوا کہ جب دینے والا اللہ تعالی ہے تو پھر اسی کے نام پر خرچ کیا جائے گا، پھر غیر اللہ کی نظر کیوں دی جائے گی؟ پھر یہ کہنا کہ فلاں بزرگ آئے اور میری دکان پر برکت کے قدم رکھا اور 4 چاند لگ گئے، میں نے فلاں بزرگ کے قبر پر چادر چڑھائی اور رزق کی بارش ہو گئی۔ رزق دینے والا تو اللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ تو رزاق تو اللہ تعالی، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اللہ نے ہی دیا ہے اور اللہ ہی ہم سے مانگ رہا ہے تو ہمیں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، دل ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ کہیں کسی یتیم کی کفالت، کہیں کسی بچے کی تعلیم کی کفالت، کہیں کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہنا چاہیے۔ اور جہاں خرچ ہوتا رہے، پانی نکلتا رہے، تو اوپر سے پانی آتا رہتا ہے، آتا رہتا۔ ڈیرا چلتا رہے تو مال اللہ دیتا رہتا ہے، اللہ دیتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے اللہ جب دیا ہی تو نے ہے، تیرے نام پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن خرچ کرنے کا بھی طریقہ، نمبر 1، بلائنڈ مین بن کر کبھی خرچ نہ کیجیے کہ پتہ نہیں جی اس کو لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، بس مانگنے آ گیا اور میں نے دے دیا۔ وہ میرے پیسوں سے علی حجویری کی قبر پر چادر چڑھا رہا ہے، پیسے میرے ہیں توحید والے کے۔ وہ میرے مال کو چرس کی پڑیا لے کر آگ لگا کر پی رہا ہے، میں نے تو اسے خرچ کر دیا نا مال اپنا۔ بلائنڈ مین ہے نا، کون جائے پیچھے، کون تحقیق کرے، کون دیکھے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے، تو میں اٹھا کر پیسے اسے دے دوں؟ نہیں، حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہمارا عبدالعزیز ٹرسٹ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ماہانہ راشن ہو، غرباء کی تعلیم ہو، کوئی علاج معالجہ ہو، مختلف شعبہ جات ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ضرورت مند کو پیسے دیتے ہیں۔ ہاں واقعی یہ ضرورت مند، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، گھنٹوں کا سفر لمبا میں کرتا ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے وہ خرچ کرنا ہے۔ میں کسی ایسے شخص کو دے دوں جو فراڈ، دھوکے باز، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے اور اس نے ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر مال جمع کرنا شروع کر دیا، تو نمبر 1، بلائنڈ مین نہ بنیے، دیکھ کر دیجئے، یہ حقدار ہے اس کو دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ نمبر 2، یہ خرچ کرنے کا حکم صرف مالدار اور جاگیرداروں کو نہیں ہے، ہر مسلم کو، ہر مومن کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ بھی ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خرچ کر دے کہ میں تو غریب آدمی، میں کہاں سے خرچ کروں؟ 10 روپے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دے دیجئے، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں جہاں اللہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، امراء اور غرباء سب کے لیے، سب کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے غضب اور غصے کو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیجیے۔
اللہ صدقہ کرنے سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا. صدقہ جو ہے اس سے مصیبتیں ٹل جاتی. اب میں نے صدقہ کی ہے لیکن مجھے تو نہیں پتا مجھے کون سی مصیبت آنی تھی، اگلے لمحے میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے. میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اب وہ جو مصیبتیں مجھ پر پریشانیاں آنی تھی اللہ نے وہ مجھ سے دور کر دی اس خرچ کرنے کی وجہ. اخلاص کے ساتھ. نمبر 3، جو خرچ کر رہے ہو وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیجیے. ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو. اللہ کے راستے میں دے دیجیے کہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے. میں اس لیے مال خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں ہے. میرا رب راضی ہو جائے. وہ خاموشی سے بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو خبر ہی نہ ہو کون دے گیا، کس نے میرے گھر میں راشن پہنچا دیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے. اس کی بڑی برکتیں، بڑی برکت. مال میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، غریب سے دعائیں مل جاتی ہیں. من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ، کہ وہ دن آئے جس میں کوئی بیع نہ ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. حشر کا دن، قیامت کا دن. یہاں بھی جو آخرت کے انکاری تھے مکہ کے مشرکین، ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے. اب اس کا تو پتہ نہیں وہ کب آئے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب موت کی تو خبر نہیں ہے، تو مرتے ہی میرا تو کام شروع ہو جائے گا، منکر نکیر آ جائیں گے. ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی سودا بازی، خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن سے ڈر جائیے. آج تو یہاں مال و متاع خرچ کر کے انسان کچھ سے کچھ کروا لیتا. وہ تو انصاف کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، نامہ اعمال ہوں گے، تو اس دن سے ڈر جائیے. تو اہل ایمان کو آخرت کے عقیدے پر پختہ کیا جا رہا کہ آخرت قائم ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا. اور وہاں 3 باتیں کہیں. لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں چل سکے گا. کہتے ہیں نا محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا اور کہا جہاں کام نہ ہو مجھے پیش کر دینا. دیکھو کتنی رشوت ہے، اور بڑے خوشی سے وہ چائے پانی کے نام سے لیتے ہیں لوگ، اور جائز اور نجائز سارے کاموں کے لیتے ہیں. لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی شے نہ ہوگی، پیسے ہی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے. کفن کی جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ، کفن کی جیب ہی نہیں ہوتی. نمبر 2، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہو، دنیاوی دوستی، پیار. فون کروا دیتے ہیں جی، کروا دو جی، افسر کا فون کروا دیے، چلو جان چھٹ گئی. ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کہ میں بڑے پیر کی بیعت ہو چکا ہوں، بڑے سرکار کی بیعت ہوا ہوں اور اس کا ہاتھ میرے سر پر ہے، جیسے یہ اہل شرک کہتے ہیں.
کہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کے سر پر میرا ہاتھ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاتھ کتنا لمبا ہے؟ کیسے ہاتھ ہوگا؟ تمہیں کیا خبر میں کہاں پر ہوں؟ عقیدہ توحید پر ضرب ہے. اللہ نے وہ جڑ ہی کاٹ دی وہاں پر. کوئی پیری فقیری درویشی مریدی پیری سب ختم. کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کہ میرا فلاں ولی اللہ جو ہے وہ میرا دوست ہے، فلاں پیر جو ہے وہ میرے دوست ہیں. ولا خلا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے، سب فرار ہو جائیں گے. کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا. جن دوستوں کی خاطر رب کو ہم ناراض کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، جن دوستوں کی خاطر رب کو ہم ناراض کر دیتے ہیں نا، یہ میرا دوست ہے، اس نے کہا آؤ جوا کھیلیں. اب دوست ہے جی بڑا جگری دل کا ساتھی ہے، اس نے کہا آؤ شراب پئیں زنا کریں. دوست کے ساتھ مل کر قتل و غارت کر دیتے ہیں. یہ دوست کے ساتھ مل کر ہی موٹر وے پر ایک عورت کی عزت کو لوٹا گیا. ولا خلا. دوستی نہیں چلے گی، دوستی نہیں چل سکتی وہاں پر. دنیا میں دوستی چل رہی ہے، ولا خلا، اور وہاں دوستی نہیں. نمبر 3 ولا شفاعہ. اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. ہم ہمارے سفارشی ہے نا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى. یہ غیر اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے. یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں. ولا شفاع. سفارش نہیں چلے گی اللہ کے. ولا شفاع. والکافرون هم الظالمون. اور کافر لوگ ہی ظالم، کافر لوگ ہی ظالم. تو 3 باتیں یہاں پر ثابت ہوئی ہیں کہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے اکیلا آدمی کو آنا پڑے گا. قیامت کے دن رشتہ داریاں، دوستیاں، سفارشیں کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گی، کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گی. پھر وہاں اکیلا ہی ہوگا اور نامہ اعمال ہوں گے اور اس کے اندر گناہ اور نیکیاں ہوں گی. اور قرآن ہمارے خلاف گواہیاں دے گا. ہاں شفاعت کبریٰ اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کریں گے اس کے بھی شرائط ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بول نہ سکے گا. رب نامینیٹ کرے گا کہ ان بندوں کی، اور مشرک کی سفارش نہیں ہوگی، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. بدعتی کو حوض کوثر سے نکال دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. اس لیے اس دن کی انسان کو ہر وقت تیاری کرتے رہنا چاہیے. آج ہم دوستی کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. دوست کی وجہ سے دوست کے ساتھ مل کر قتل و غارت کر دیتے ہیں. برادری کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں ڈاکے ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. اور کوئی افسر لگ جائے اپنے علاقے کے اندر واقعی ہو تو اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر کیا ظلم ہم کرتے ہیں. قیامت کے دن کوئی شے کام نہیں آئے گی، کوئی شے کام نہیں آئے گی. اور کافر لوگ ہی ظالم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.